وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور اس کی تکفیری سوچ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اپنی تکفیری نظریے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح سے قرآن اور احادیث سے استدلال کیا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس مسلم حکمرانوں اور ان کے ماتحت جو رعایا ہوتے ہیں ان کی تکفیر کے لیے قرآن کریم کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے جو استدلال کرتے ہیں، سید قطب سے لے کر کے آج کے دور تک کے لوگ، اخوان المسلمون اور اس جیسی تنظیمیں جو تکفیری تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے جو پیشوا رہنما اور سرغنے ہو، ان سب لوگوں نے استدلال کیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کے پاس سب سے ٹھوس دلیل یہ ہے۔ اس پر بہت کچھ گفتگو ہو چکی ہے اس کے جواب میں کہ یہاں کفر سے کیا مراد ہے۔ گناہ کبیرہ مراد ہے جسے کفر اصغر کہتے ہیں، یا کفر عملی کہتے ہیں جسے کہ آدمی اسلام سے نکلتا نہیں ہے، صرف خوارج اور معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے، اور چاہے وہ کفر اکبر ہو یا اصغر ہو، ہر حال میں ان کے یہاں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی سوچ اور ان لوگوں کا عقیدہ بھی چونکہ خوارج جیسا ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کی آیتوں سے اور حدیثوں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، جہاں مراد سلف نے، صحابہ کرام نے، خاص طور سے ترجمان القرآن، امام المفسرین عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو مراد لیا ہے، اور پھر اس کے بعد محققین علماء اسلام نے جو مراد لیا ہے، اس سے یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، اور ظاہری لفظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آج میرا یہ لیکچر جو ہوگا اسی آیت کے ارد گرد ہوگا، اور اس آیت پر ان کے جواب میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ ہم محققین علماء سے لے کر کے اور موجودہ دور کے اکثر علماء جو محققین ہیں اور اہل سنت والجماعت کے اندر جن کا اپنا ایک وزن ہے، ان کی رائے میں رکھوں گا کہ ان لوگوں نے اس آیت کے اندر جو کفر کا لفظ وارد ہوا اس سے کون سا کفر مراد لیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اس آیت کے تحت کہا کہ علماء کا اجماع ہے کہ فیصلے میں ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگر اسے جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ اس تعلق سے سلف سے بہت سارے آثار مروی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہتے ہیں یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی عام ہے،
یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت ہمارے لیے بھی عام ہے، مگر یہ کفر اسلام سے ہمیں اسی وقت نکالے گا جب ہم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا بھی انکار کر دیں گے۔ ان کے علاوہ امام طاووس اور امام عطا سے بھی اسی طرح مروی ہے، یعنی ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس آیت کے تعلق سے کہا اذا كان من قول السلف ان الانسان يكون فيه ایمان ونفاق فكذلك في قولهم انه يكون فيه ایمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل من الملة۔ کہتے ہیں کہ سلف سے یہ ثابت ہے کہ ایک ہی آدمی کے اندر جس طرح سے ایمان اور نفاق جمع ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایمان اور کفر بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اس کفر سے وہ کفر نہیں مراد ہوتا ہے جو اسلام سے خارج کر دے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے اصحاب نے کہا ہے اللہ کے اس قول کے بارے میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کیا کہا ان لوگوں نے کہ انہوں نے ایسا کفر کیا جو مخرج من الملہ نہیں ہے، اسلام سے نکالنے والا نہیں ہے۔ اسی بات پر اتفاق کیا ہے امام احمد بن حنبل جیسے بہت سارے ائمہ سنت نے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کو انہوں نے نقل کیا ہے مجموع فتاوی کے اندر 7 نمبر جلد 312 نمبر صفحہ پر۔ اسی آیت کے تحت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اما الحکم بغیر ما انزل اللہ وترک الصلاۃ فهو من الكفر العملی قطعا ان اللہ سبحانہ وتعالی سمى الحاکم بغیر ما انزل اللہ کافرا ويسمي جاہدا ما انزل اللہ علی رسولہ کافرا وليس الكافران على حد سواء۔ غیر وحی کے مطابق فیصلہ کرنا اور ترک نماز کا تعلق یقینی طور پر کفر عملی سے ہے۔ اللہ نے غیر وحی کے مطابق فیصلہ کرنے والے کو اور وحی کے انکار کرنے والے کو کافر کہا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی انکار کرنے والے کو ہم کافر جو کہتے ہیں تو یہ کافر اعتقادی ہوتا ہے، لیکن جب غیر وحی کے مطابق فیصلہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں تو یہ کفر عملی ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے جو انسان کو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ لیکن انکار کرنے وحی کے انکار کرنے والے کو وہاں پر کفر اعتقادی ہو جاتا ہے، اور ایسی وہ کفر ہوتا ہے جو ملت اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ایک جگہ علامہ ابن قیم نے تفصیل سے یہ بات کہی ہے، یہ تو پہلے والی بات جو تھی یہ الصلاۃ و حکم تارکہ، ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے صفحہ 72 نمبر پر۔ لیکن ایک جگہ تفصیل سے ان کی جو ایک موٹی سی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے مدارج السالکین، 2 جلدوں کے اندر، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 میں الحکم بغیر ما انزل اللہ یتناول الکفرین الاصغر والاکبر بحسب حال الحاکم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين۔ وحی الہی کو چھوڑ کر کسی دوسرے دستور کے مطابق فیصلہ کرنے سے دونوں کفر شامل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے وحی الہی کو چھوڑ کر کے غیر وحی کے مطابق اگر فیصلہ کرتا ہے تو یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہاں کفر دونوں چیزوں کو شامل ہو سکتا ہے، یعنی کفر اصغر اور اکبر، فیصلہ کرنے کے احوال کے اعتبار سے۔ چنانچہ فیصلہ کرنے والا وحی الہی کو اگر حق مانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ اسے چھوڑنا گناہ کا باعث ہے تو ایسی صورت میں یہ کفر اصغر ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھے کہ وحی الہی کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ بندے کو اختیار ہے، تو ایسی صورت میں کفر اکبر مراد ہو جائے گا۔
اور اگر اسے وحی الہی کے بارے میں معلوم نہ ہو یا تعویل کی صورت میں غلطی کا ارتکاب کر رہا ہو تو وہ مخطی اور خطا کار کے حکم میں ہوگا. یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ فیصلے سے اس فیصلے سے شریعت کے کسی حکم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جبکہ ہو رہا ہو تو یہ مخطی اور خطا کار کے حکم میں ہو جائے گا. تو گویا یہاں پر تفصیل سے بیان کیا علامہ ابن قیم نے اور اس کی 3 شکلیں بتا دی کہ جان بوجھ کر کے اگر ایسا کر رہا ہے اور اختیار سے ایسا کر رہا ہے اور افضل سمجھ رہا ہے تو کفر اکبر مراد ہوگا. لیکن اگر ایسا وہ گناہ کا کام کر رہا ہے گناہ سمجھ کر کے غلط سمجھ کر کے کر رہا ہے اور افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے کتاب و سنت ہی کے مطابق فیصلہ کرنے تو یہ بہرحال گناہ کبیرہ ہوگا. اس کو ہم کفر اکبر نہیں مراد لیں گے. یہاں پر ایسی صورت میں کفر اصغر مراد ہو جائے گا. اور تیسری ضرورت یہ ہے کہ وہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے یہ کتاب و سنت کے مخالف ہے. اسے نہیں معلوم ہے حالانکہ مخالف ہے تو ایسی صورت میں وہ خطا کار ہوگا مفتی کے حکم میں ہوگا یا یہ کہ وہ تعویل کرنے والے کے حکم میں ہوگا. اسی آیت کے تحت علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی جو تفسیر میں زبردست کتاب ہے اضواء البیان بہت ہی بہترین کتاب ہے. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مُعَارِضَةً لِلرُّسُلِ وَإِبْطَالًا لِإِحْكَامِ اللَّهِ فَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ وَكُفْرُهُ كُلُّهَا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مُرْتَكِبٌ حَرَامًا فَاعِلٌ قَبِيحًا فَكُفْرُهُ وَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ غَيْرُ مُخْرِجٍ عَنِ الْمِلَّةِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وحی الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرے رسولوں کی مخالفت میں احکام الہی کو باطل سمجھ کر رسولوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہے احکام الہی کو باطل کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو ایسی صورت میں ان آیتوں کے اندر جس ظلم فسق اور کفر کا استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد وہ کفر ہوگا جو ملت سے خارج کرنے والے اور جو یہ اعتقاد رکھ رہا ہو غیر وحی کے مطابق فیصلہ کرتے وقت یہ اعتقاد رکھ رہا ہو کہ یہ حرام کا ارتکاب کر رہا یہ گناہ کا کام ہے صحیح کام وحی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ غلط ہے حرام ہے اور یہ قبیح عمل ہے تو ایسی صورت میں اس کا کفر فسق اور ظلم جو ہے اسے ملت اسلام سے خارج کرنے والے نہیں ہوں گے. یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہوگا گناہ کبیرہ ہوگا. یہ علامہ شنقیطی نے مختصر طور پر انہوں نے لکھا ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی بات انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح سے بہت ہی قدیم شخصیت محمد بن ابراہیم مملکہ کے اندر جو مفتی عام رہ چکے ہیں ملک سعود کے دور میں انہوں نے لکھا ہے فتاوی علامہ محمد بن ابراہیم جلد نمبر 1 صفحہ 80 کے اندر کہ من حکم بها وحاکم الیہا او حاکم الیہا معتقدا صحت ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. کہتے ہیں کہ جو غیر وحی کو وحی کے مقابلے زیادہ صحیح اور جائز سمجھ کر فیصلہ کرے یعنی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر وضعی قوانین کے حساب سے فیصلہ کر رہا ہے اس کو جائز سمجھ کر اور زیادہ صحیح سمجھ کر کتاب و سنت کے مقابلے میں تو یہ لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ کفر اکبر ہوگا جو ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِدُونِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ عملی کفر ہوگا جس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا.
یہ مفتی عام مملکہ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے مجموع فتاوی العلامہ محمد بن ابراہیم جلد نمبر 1 صفحہ 80 پر۔ ائمہ سلف اور خلف کے مذکورہ جتنے بھی اقوال گزرے ان سے یہ واضح ہوا کہ عملی کفر اور اعتقادی کفر کے اندر سب نے فرق کیا ہے۔ سلف صالح جتنے اقوال صحابہ کرام سے لے کر کے موجودہ دور تک کے علماء، جو علماء اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت والجماعت ہیں، سلفی علماء ہیں، صحابہ تابعین سے لے کر کے محققین علماء، ائمہ کرام سے لے کر کے آج تک کے سب نے یہ فرق کیا ہے کفر عملی اور اعتقادی۔ اسی طرح کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے اور اس کے اندر اعتقاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کے درمیان بھی فرق کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جیسے شراب پی رہا ہے، تو یا تو وہ پی رہا ہوگا اس کو حلال اور جائز سمجھ کر کے، اور یا تو پھر پی رہا ہوگا اس کو حرام سمجھ کر کے، غلط سمجھ کر کے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ پہلا والا کافر ہو جائے گا اور دوسرا والا صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس سے جو ہے اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے اسے حلال سمجھ کر کے، جائز سمجھ کر کے، تو ایسی صورت میں وہ منکر لازم آئے گا دین اسلام کا اور پھر وہ نکل جائے گا دین اسلام سے۔ تو یہ فرق کیا ہے علماء اہل سنت نے، اور یہی صحیح ہے۔ اسی طرح اس شخص کے درمیان بھی فرق کیا ہے جو کسی ربانی فیصلے کو مانتا بھی ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہو، اور اس شخص کے درمیان جو نہ تو اسے مانتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اسے نہ مان کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے ایک آدمی، انکار کر کے اس پر عمل نہیں کرتا ہے، ربانی فیصلہ الہی فیصلے کو نہیں مانتا ہے، اور وہ نہ مان کر کے اس پر نہیں عمل کرتا ہے، صحیح نہیں سمجھتا ہے اس لیے اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اور ایک آدمی اسے مانتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، لیکن کوتاہی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا علماء نے یہاں بھی۔ پہلے کو جو انکار کر کے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے اس لیے نہیں عمل کر رہا ہے کیونکہ اس کو لائق نہیں سمجھتا عمل کرنے کے، صحیح نہیں سمجھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ منکر لازم آئے گا اور ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ دین کے کسی بھی مسلمہ اصول اور واجبات یا احکام کا انکار کرنے والا یہ دین سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو مانتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اسی کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن جو عمل کر رہا ہے اس کے خلاف، اسے غلط سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس کو ہم نہیں نکال سکتے اسلام سے۔ وہ ٹھیک ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو گناہ ملے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ معاف بھی کر سکتا، لیکن وہ اسلام سے نہیں نکل سکتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اسلام سے نکالنے والے صرف اور صرف خوارج اور معتزلہ ہیں۔ انہی کی جماعت آج بھی پائی جاتی ہے، یہی لوگ نکالتے ہیں اسلام سے ایسے لوگوں کو، گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو یہی لوگ دین اسلام سے نکال دیں۔ اور ان تمام مشتبہ آیات سے، احادیث سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں جہاں پر گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو دین سے نکالا گیا، جیسا کہ پتہ چلتا ہے بظاہر انہی آیتوں میں سے، انہی دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں بار بار، اور موجودہ دور میں تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بہت ہی زیادہ وائرل کرتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسحاق جو ہے چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں یہ آیت پڑھ کر کے، پورے جو ہے عالم اسلام کو وہ طاغوت ثابت کر رہے ہیں اسی آیت کو پڑھ کر کے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے فالوور مل جائیں گے آپ کو، یہی عقیدہ رکھتے ہیں باقاعدہ، اس لیے ایسی تکفیری سوچ کے بارے میں بولنا بہت ضروری۔
اور جن مستبع دلیلوں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا استعمال کر کے، ان کا جواب دینا بھی واجب ہو جاتا ہے موجودہ دور میں۔ علامہ البانی نے مذکور آیت کے بارے میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں عملی کفر مراد ہے، کفر سے مراد عملی کفر ہے۔ آخر ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ اس آیت کے بارے میں کون سمجھ سکتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے خارج کرنے والا، یعنی عملی کفر مراد ہے جسے کفر دون کفر کہتے ہیں۔ اور ایک بار کہا تھا کہ اس سے وہ کفر نہیں مراد ہے جسے تم مراد لیتے ہو، یعنی خوارج کو کہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب خوارج نے ان سے اختلاف کیا تھا اور ان کو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے ابن عباس کو، جا کر کے سمجھاؤ، تو انہوں نے اس آیت کو پیش کیا، تو ابن عباس نے ان کو جواب دیا کہ یہاں کفر سے مراد جو تم لے رہے ہو وہ مراد نہیں ہے۔ خوارج کیا مراد لے رہے تھے کہ جو وحی الہی کو چھوڑ کر کے فیصلہ کرے گا اپنی طرف سے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، یعنی وہ کفر اعتقادی مراد لے رہے تھے۔ تو ابن عباس نے کہا یہ نہیں مراد، یہاں کفر عملی مراد ہے، کفر اصغر مراد ہے جو ایک مسلمان کو دین سے خارج نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ مقبل بن ہادی الوادی نے کہا اس آیت کے بارے میں کہ اگر حاکم نماز پڑھتا ہو اور شاعر اسلام کا اقرار کرتا ہو تو ایک مسلمان کو اس کی تکفیر سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک قرآن کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر دون کفرین ہے، یعنی کفر اصغر ہے جسے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے، یا اسے کفر اس وقت معمول کیا جائے گا جب آدمی مستحل ہو، یعنی قانون الہی کے مقابلے میں وضعی قوانین کو بہتر سمجھنے والا ہو، اور جس گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہو، یہ مطلب ہے مستحل کا۔ تو اگر مستحل نہیں ہے آدمی تو ایسی صورت میں اس سے وہ کفر نہیں مراد ہوگا جو انسان کو دین اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو تینوں آیتیں ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ مائدہ کی 45، 46 اور 47 نمبر آیت، یہ تمام آیتیں کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، یعنی اہل کتاب کے حق میں، جیسا کہ اس کے شان نزول میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی، ایک مسلمان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے، غیر وحی کے مطابق فیصلہ کرنا، کوئی بھی ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، چھوٹا سے چھوٹا ذمہ دار ہو، بڑا سے بڑا ذمہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں، کسی بھی چیز میں غیر وحی کے خلاف یا غیر وحی کو چھوڑ کر کے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کلام میں اضمار ہے، پوشیدہ ہے، یہاں پہ بعض عبارتیں پوشیدہ ہیں، اسی لیے پورے کلام کو اس طرح سمجھنا چاہیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ رَدًّا لِلْقُرْآنِ وَجَحْدًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ فَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص قرآن کریم کا رد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار یا بالکل ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے۔
اس تحکیم والی آیتوں کی روشنی میں یہ جو تینوں آیتیں ہیں، ان تمام تحکیم والی آیتوں کی روشنی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے تکفیر کے دلدادے کھل کر یہاں تک کہتے ہیں کہ جو غیر شرعی نظام کی ماتحتی میں رہے گا، ایک تو وہ حکام کی تکفیر کرتے ہی ہے اس آیت کی روشنی میں، حالانکہ آیت سب کے لیے عام ہے، کوئی بھی حاکم ہو یا خود ڈاکٹر اسرار ہو یا ان کا گھرانہ ہو یا ان کے علاوہ ہر فرد شامل ہے اس میں، کیونکہ من یہ عام ہے، جو بھی فیصلہ کرے غیر وحی کے مطابق تو ظاہر سی بات۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، حکمرانوں کی تو تکفیر کرتے ہی ہیں، اس سے بھی آگے جا کر کے کہتے ہیں کہ جو غیر شرعی نظام کی ماتحتی میں رہے گا وہ بھی کافر ہے، خواہ وہ کتنا ہی تقوی شعار ہی کیوں نہ ہو۔ بتائیے، ماتحتی قبول کر کے اگر رہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر مجبوری میں قبول نہیں کرتا ہے اور اس کے جو ہے جو حکومت کے جو فوائد ہیں نہیں لیتا ہے، بس مجبوری میں رہتا ہے اور وہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرتا رہتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جو انکار منکر والی روایت ہے اس کو یہاں پہ لا کے فٹ کرتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے ختم کرے، اس نظام کو، اگر کیا نام ہے اس نظام کو ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتا ہے تو اس کے خلاف بولے، اور اگر اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم، یا طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے، اس کا تعاون نہ کرے، اس کا ساتھ نہ دے، یہاں تک کہ ایسی جو ہے غیر شرعی نظام کے ماتحت میں اگر ہے مجبوری کے تحت، تو وہ صرف جو بقدر کفاف روزی ہوتی ہے اسی پر گزر بسر کرنے کی کوشش کرے، ایسے نظام کے ماتحت میں رہ کر کے زیادہ بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے، یعنی مال اور دولت اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ ایسا کرے گا تو گویا وہ بھی ساتھ دے رہا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار اور سید قطب جیسے تکفیری خارجی افکار کے حامل کی بات اگر مانے تو اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں۔ اس طرح کے خمینیت زدہ عناصر زندگی بھر خارجیت کی چورن بیچتے بیچتے چلے گئے اور اپنے پیچھے مسلم نوجوانوں کی ایک لمبی بھیڑ چھوڑ گئے جو خود اپنے ہی مسلمان بھائی کو کافر سمجھ کر عالم اسلامی میں قتل و خونریزی مچائے ہوئے ہیں۔ خارجیت کا چورن بیچنے والے تکفیریوں سے کوئی پوچھے کہ آخر ترکی میں یہودی ملحد کمال عطا ترک کے بنائے ہوئے کافرانہ دستور کے مطابق حکومت کر کے بھی پکا مومن کیسے ہے؟ اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور الحاکم المسلم کہیے کہ اخوانی اس کو لکھتے ہیں، وہاں کے صدر کو، جہاں کا دستور کافرانہ ہے، صراحت کے ساتھ اس کے لیے الحاکم المسلم لکھتے ہیں باقاعدہ، اور دوسروں کے لیے ایسا نہیں لکھتے، جس کے اندر اس بات کا استعارہ ہے کہ صرف اور صرف یہ لوگ ترکی کے حاکم کو مسلمان حاکم مانتے ہیں بس۔ تو اس طرح سے تو وہاں اس کو کبھی اس کی تکفیر یہ لوگ کبھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ جس دستور کے حساب سے حکومت کر رہا ہے وہ بالکل کافرانہ نظام ہے، ملحدانہ، بلکہ اسلام مخالف نظام ہے۔ وہ اس طرح کا نظام تو کافر ملکوں میں بھی نہیں ہوگا۔ ٹیونس میں اخوانی پارٹی کی قیادت میں سیکولر نظام لاگو کر کے بھی مومن ہے وہاں کے حکمراں قرضاوی، مرسی اور دیگر خارجی اخوانیوں نے صراحت کے ساتھ نفاذ شریعت کا انکار کیا، نفاذ شریعت کا انکار کیا اور سول گورنمنٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ یہودیوں کا جو نظام ہے، مگر وہ پھر بھی پکے مومن ہیں، انکار کرنے والے پکے مومن ہیں ان کے یہاں۔ تبھی ڈاکٹر اسرار جیسے عربوں کے لیے ہما وقت تباہی کا مزدہ سنانے والے ان اخوانی حکومتوں کو طاغوت نہیں کہتے، جبکہ یہ صراحتاً نفاذ شریعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور کسی حکم پر عمل نہ کرنے اور اس کے انکار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنا کسی وجہ سے، اور دوسرا ہوتا ہے صراحتاً انکار کرنا۔
ان کے یہاں انکار بھی پایا جاتا ہے، نفاذ شریعت کا انکار کیا ان لوگوں نے، لیکن پھر بھی ان کو یہ لوگ پکا مومن سمجھتے ہیں، اور دوسرے مسلم حکمران جو ہیں ان کو یہ لوگ طاغوت سمجھتے ہیں، اس کی ماتحتی میں رہنے والے کو بھی یہ لوگ کافر اور طاغوت سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کے حساب سے اور ان کے ہدایات کی روشنی میں اگر وہ نہیں رہتا ہے تو ان خارجی افکار سے ہٹ کر صحابہ کرام، سلف صالحین، نیز مفسرین اعظام کے اقوال کی روشنی میں تحکیم والی آیتوں کا مفہوم دیکھتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے احکام شریعت کو نافذ نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا انکار کرنا۔ انکار کرنے سے آدمی ضرور کافر ہو جائے گا، مگر نافذ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن تعجب ہے اخوانی دوغلا پنی پر کہ کرزاوی، مرسی جیسے اخوانی صراحت کے ساتھ نفاذ شریعت کا انکار کرتے ہیں، مگر پھر بھی پکے مومن بنے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہیں چھوڑ کر باقی سب کافر اور طاغوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین امت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔